بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں سید کاشف، موٹیویشنل اسپیکر، اور آج ہمارا ٹاپک ہے ناکامیوں کی وجوہات۔ مجھے یقین ہے کہ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد آپ کی زندگی سے بہت حد تک ناکامیاں ختم ہو جائیں گی۔ دیکھیے، ناکامیوں کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کسی کام سے پہلے استخارہ نہیں نکالتے، اور استخارہ نہ نکالنے کی بھی دو وجہ ہیں۔ ایک تو ہم نا سے ڈرتے ہیں کہ کہیں نہ آ جائے استخارے میں، کیونکہ ہم جس کو پسند کرتے ہیں، جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں نا برداشت نہیں کرتے، اس لیے ہم استخارہ نہیں نکالنا چاہتے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس کی امی اس کا رشتہ لینے جاتی ہیں، تو وہ لڑکا نہیں چاہے گا کہ استخارہ نکالا جائے، کیونکہ اس کو ڈر ہوگا کہ اگر نہ آ گیا تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اس جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتے کہ کسی استخارہ سینٹر میں جائیں، آن لائن کسی سے استخارہ نکلوائیں، کسی بابا کے پاس جائیں۔ ہم اس جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتے، اس لیے ہم استخارہ نہیں نکالتے۔ اس لیے 90% لوگ جو ہے وہ استخارے سے الجھتے ہیں، جبکہ یہ دونوں وجوہات فضول ہیں۔ نہ تو استخارے میں ہانا کا کوئی چکر ہے، نہ کسی خواب کا چکر ہے، نہ نیلی پیلی لائٹ کا چکر ہے، نہ آن لائن استخارہ نکلوانے کا کوئی چکر ہے، نہ کسی بابا کے پاس جانے کا چکر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے کاموں سے پہلے استخارہ نکالنے کی ایسے تعلیم فرمائی جیسے قرآن پاک کی کوئی سورت تعلیم فرماتے ہیں، یعنی کہ اتنی اہمیت ہے استخارے کی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم اپنا کوئی کام کرو تو اس کام سے پہلے فرض کے علاوہ 2 نفل پڑھو اور یہ دعا پڑھو۔ اس دعا کا ترجمہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اسے اچھی طرح پڑھیں۔ دیکھیے، اس دعا میں ایک بہت سمپل دعا ہے کہ یا اللہ، اگر یہ کام میرے حق میں بہتر ہو، میرے معاش، میرے دین کے حق میں بہتر ہو تو یہ کام ہو جائے، اور اگر میرے دین، میرے معاش میں کے لیے بہتر نہ ہو تو اس کام کو عافیت کے ساتھ ٹال دے اور مجھے اس میں راضی کر دے۔ سمپل ایک دعا ہے، کہیں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کا ذکر کیا، نہ پیلی ہری لائٹ کا ذکر کیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کسی کے پاس جا کے نکلواؤ، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں نا کا ذکر فرمایا۔ ہوگا کیا، جب آپ استخارہ نکالیں گے تو جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا وہ ہو جائے گا۔ اگر وہ کام آپ کے حق میں بہتر ہے تو وہ ہو جائے گا، حق میں بہتر نہیں ہوگا تو خود ہی ٹل جائے گا، آپ کو ہاں نا نہیں آئے گی، کوئی خواب نہیں آئے گا۔ اگر خواب آ جائے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن خواب کی شرط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی۔ تو آپ اپنے کاموں سے پہلے استخارہ ضرور نکالیں، یقین کریں آپ کے کام انشاءاللہ بہتر ہوں گے، ناکامی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے فلیٹ پرچیز کرنے کے لیے استخارہ نکالا۔ فلیٹ کا سارا سودا ہو گیا اور اگلے دن انہیں بیانہ دینا تھا۔ اتفاق سے ان کے دل میں آیا، انہوں نے اپنے بھائی کو بتا دیا۔ جب انہوں نے بھائی کو بتایا تو بھائی نے پوری ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ وہ فلیٹ جو ہے وہ 40% زیادہ ویلیو میں خرید رہے تھے، یعنی کہ اس کی ویلیو اگر 50 لاکھ تھی، 60 لاکھ تھی، تو 1 کروڑ میں خرید رہے تھے، تو انہیں کتنا بڑا نقصان ہوتا۔ تو وہ سودا کینسل ہوا اور اس کے بعد پھر وہ فلیٹ انہوں نے نہیں خریدا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان کے حق میں بہتر ہوا کہ وہ فلیٹ نہیں خرید۔ تو اس طرح سے ہاں نہ نہیں آیا انہیں، لیکن خود بخود اللہ تعالیٰ نے اسے سودے کو ختم کر دیا۔ تو استخارے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نقصان نہیں ہوتا۔ اب میں اپنی آپ کو مثال بتاؤں کہ میں نے جاب کے لیے استخارہ نکالا تھا، سب چیزیں میرے حق میں بہتر ہو رہی تھیں، مجھے ایک بہت اچھی آفر ملی، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ جب میں اس والی کمپنی میں ریزائن دینے کے لیے اگلے 2 دن بعد مجھے ریزائن دینا تھا، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اس کمپنی میں جا رہا ہوں اور ایک صاحب مجھے ملتے ہیں، تو میں پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو، تو میں نے کہا فلانا کمپنی میں جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا وہاں نہیں جانا، بہت خراب کمپنی ہے۔ تو اب یہ ایک بالکل صاف سا اشارہ تھا اللہ کی طرف سے، خواب شرط نہیں ہے، پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، لیکن اگر خواب آ جائے تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ آپ کو خواب کے ذریعے بھی منع کر سکتا ہے۔
یا آپ کے دل میں ڈال دے کہ یہاں نہیں جاؤ، یا وہ کام خراب ہو جائے، وہ کام ہی نہ ہو. ایسے بھی ہو سکتا ہے جیسے ان کا سودا خراب ہو گیا تھا، نہیں ہوا. تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا. اسی طرح میں ابھی اپنے بچے کا چونکہ حفظ کر رہا ہے تو اس کا مدرسے میں کرانا تھا، تو ایک مسجد تھی، بہت اچھی بڑی مسجد تھی، اس میں نے سوچا تھا کہ یہاں کروں گا. اچھا، میرے دل میں بار بار آ رہا تھا کہ میں استخارہ نکال لوں، کیونکہ بہت سے آپشن ہوتے ہیں، انسٹیٹیوٹ ہے نا، تو بہت سارے آپشنس ہوتے ہیں کہ آپ یہاں کرا لیں، یہاں کرا لیں، یا یہاں کرا لیں. تو بار بار دل میں آ جا رہا ہے، تو میں نے نکال لیا استخارہ. تو پھر میں اس مسجد میں جب گیا تو اتفاق سے گرمی کی وجہ سے اساتذہ آئے نہیں تھے. عید کے بعد میں گیا تو اساتذہ نہیں آئے ہوئے تھے. ان کا 2 دن بعد آپ آ جائیے گا. تو اسی رات مجھے خواب میں آیا کہ اس مسجد میں ایک تقریب ہوتی ہے، اور اس تقریب میں بچوں کو انعامات دیے جاتے ہیں جو حفظ کے بچے ہوتے ہیں. تو میں نے اپنے بچے سے کہا اس سے پوچھو تو، سنو تو اس سے کہ اس کو آتا بھی نہیں آتا. تو میں نے اس بچے سے کہا بیٹا آپ کو ماشاءاللہ انعام اکرام ملا ہے، آپ نے حفظ کیا ہے، آپ 29واں پارہ تو سنائیے. تو اس بچے نے سر جھکا لیا. تو میں نے اس سے پوچھا آتا نہیں ہے کہ آپ کو؟ تو اس نے کہا نہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ بالکل صاف اشارہ اللہ نے دیا. جب میں صبح اٹھا تو میں سر پکڑ لیا کہ میں کروں کیا اب. تو میرے دل میں پھر آیا، دیکھیے اللہ دل میں ڈال رہا ہے کہ اس مدرسے میں جاؤ. پھر میں اس مدرسے میں گیا، وہاں بہت رش لگا ہوا تھا، 70 داخلے پہلے ہی ہو چکے تھے، تو بہت مشکل تھا. لیکن اللہ کے کرم سے اللہ پاک نے میرے بچے کا اس مدرسے میں، اور بہت اچھا خانقاہی مدرسہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے میرے بچے کا کروا دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر آپ کو آپشنس ہوں وہاں پر آپ استخارہ نکال سکتے ہیں. جہاں یہ ہو کہ یہ کام کروں یا نہ کروں وہاں پہ استخارہ نکال سکتے ہیں. اپنے ہر کام میں، ایک گھر کی کوئی صوفہ بھی لینے آ رہے ہیں تو استخارہ نکال کے جائیں. اللہ انشاءاللہ بہتر کرے گا آپ کے لیے. ہو سکتا ہے آپ کے حق میں بہتر نہ ہو تو وہ سودا ٹل جائے. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو برتر مانے. وما قدر اللہ حق قدری. اللہ شکوہ کر رہا ہے انسان سے کہ قدر نہیں کی انہوں نے ہماری جیسے قدر کرنی چاہیے تھی. چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے ہمیں بتاتے، پہلے انہوں نے بیوی کو بتایا، اماں کو بتایا، دوستوں کو بتایا. جب ٹھکرا کے نقصان کھا کے زمین پہ پڑے تو پھر اللہ کو یاد کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، دیر سے یاد کر لیا لیکن کر لیا یاد. بہتر یہی تھا کہ پہلے یاد کرتے کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، پہلے اپنے رب کو بتاؤں گا، پہلے میں اپنے اللہ کے پاس جاؤں گا. تو استخارہ ہے خیر مانگنا اللہ سے. استخارہ اصل میں مقصد یہ ہے اللہ سے خیر مانگنا. تو اس کی جو ایک شکل ہے وہ بدل دی گئی ہے، اور ایسے لوگوں سے بچیں. ٹھیک ہے، تو خود سے استخارہ نکالیں اور اللہ سے دعا کریں. انشاءاللہ آپ اپنے کاموں میں ضرور کامیاب ہوں گے. تو یہ تھی پہلی وجہ ناکامیوں کی. مزید وجوہات کے لیے آگے انشاءاللہ ویڈیوز آئیں گی اس کی، اور یہ ایک سیریز ہے، تو اس کو بہت غور سے آپ دیکھیے. انشاءاللہ آپ کی زندگی سے ناکامیاں بالکل ختم ہو جائیں گی. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج دریا میں ہے بیرون دریا کچھ نہیں. جڑے رہیں گے تو کام کے رہیں گے. اسی جوڑ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ.